What has CPEC done? As I said, the Chinese are not to blame. They did the right thing. We have had 14 joint strategy committees with them. And I've sat in some of them. In each of the committees, what we do is very, very sad. Very, very sad. My heart was sank. We just sit there and say, give us this, give us that. Even the Chinese have turned around and said, God's sakes, when are you going to do your own work? They don't say it openly. They don't say it, to our face, but they whisper quietly to each other. And they whisper after the event, they tell us that, look, these guys just beg. And they beg for all the wrong projects. Like we are now forcing them to do ML1, a train from Peshawar to Karachi, high-speed train, which will cost probably $10 billion. They say seven, but by the time it finishes, these things always have a cost overrun. It may even go to $15 billion. We can't afford that train. Why do we want it? Yes, it looks very nice, very fancy, like we are getting these electric buses, but we are giving them to people at 20 rupees a ticket. 20 rupees is absurd. You can't meet the maintenance cost, so you will end up incurring more debt. So it's not the Chinese fault, it's our fault because our planning ministry has given up its work. Our economic ministries have given up their work. They don't want to do the reform. Everybody's scared of reform. And what we have is just debt without growth, right? Now, even the IMF is frustrated with us and they are telling us all kinds of things as you read in the papers that improve your governance, improve your standards, improve this, improve that. We keep hearing this all the time. Why is it that we don't? Why is it that we don't do our own work? We are always begging. And the IMF is frustrated too, but the bureaucracy is happy because they get new jobs, they get travel to China. Everybody's traveling to China. If you just look at the number of times our people are traveling to China, the plane loads full, but they're going at our investment. This is what I showed you already, right? Chinese side has done right. Pakistan state has failed. For 78 years, it has failed. It does not even evaluate the projects like the Planning Commission is supposed to evaluate the projects. I used to be the Minister of Planning. And I realized they can't do project evaluation anymore. They can't actually sit down and do the work that's required for them. And maintain transparency and fiscal discipline. The IMF is even yelling at us. They've got a governance report that they've done. And the government says, don't publish it. That's our problem. We got 10,000 commission reports, but we don't want you people to know. And the main thing is this is the job of the Planning Commission, the professor. You have to link infrastructure to productivity. You just can't go around marketing CPEC. CPEC is a good project, very good project. It's our fault we didn't link it. Regulatory reform. I did a study, 3 volumes printed on sludge, on how our regulation fails us, how our bureaucrats have made a permission economy. बल्कि मैंने टी शर्ट्स भी छपाई थी जिसके ऊपर लिखा होता परमिशनिस्तान. तो परमिशनिस्तान में अब क्या करेंगे? रिफॉर्म जो है हम सोचते हैं सिर्फ प्रोजेक्ट और कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा. आई एम सॉरी, world doesn't work that way. The result that our policymakers, we've got circular debt, all kinds of things, we've got huge problem. Who's to blame? No, it's Pakistani people, our bureaucracy, our politicians. Everybody is turning around and saying, guys, do your own work. But we don't. We are going around yelling, game changer, run to China, enjoy your trip, then run to Turkey, enjoy your trip, then run to here and there. We are not doing our own work, sadly. That's the problem. Now, there are a number of studies that have been done by Pakistanis, not great studies, but some studies. I mean, I found 5 or 6, where they have talked about the fact that the CPEC growth assumptions are wrong, that social, financial, environmental risks have not been taken into account, that weak institutional and social integration will destroy CPEC. For example, our political problems, the fact that our provinces have deep issues, differences with each other, that's going to destroy CPEC. We've got some people who analyzed the institutions, etc. I've done a lot of work on this too, but unfortunately, the tragedy is we're not a learning community. Even our universities, our professors don't want to learn. Sadly, we are a country
But politicians are professors and professors are politicians. That is our problem, unfortunately. Okay. So, official, you know, they're just playing games with us. The narrative is all wrong. As I told you, there's no reform. We're taking the investment, but we don't want to um, do the work at home. So, what happens? The real game has not changed. It's always been shifting reform to discourse. This has been our history. Let me give you a little bit. CPEC is not the first one. We've done this repeatedly. This is a long chain of events that we've done. Go ahead, look at this 50s, 60s. We joined Cito, Cento, etc. We built Mangna and Tarbila. Thank God we built those. So they're good. But all aid driven. We did this aid project, and our bureaucracy got into the bad habit. Our politicians got into the bad habit that we can borrow and build our lifestyle. And that still continues. 70s, 80s, we had the petrodollar boom, we had the remittance boom, we had huge inflows from Gulf. We wasted them, right? Again, on the same thing. 1980s, the Afghan Jihad happened, and yes, if you remember, well, you're too young to remember, but I remember lots of money came in, USAID started increasing, lots of things happened, World Bank, etc. Everybody started giving us money. What did we do? We wasted it again. 1990s, again, we got a lot of money because once again, the Cold War ended and, people began to look toward us. And yes, we were beneficiaries of that. But again, our growth rate dropped. We didn't do much. We just lapped up the program. The World Bank and the IMF gave us a number of loans in that period. We failed. Why? Because we did not want to take the key decisions. Because we're too scared of taking those decisions. War on terror. Yeah, we were the major beneficiaries of the war on terror. 30 billion US aid came in. We failed to stabilize our budgets. IMF is very lenient to us, like it is today again. We did nothing. We just took the money, increased our lifestyle, ran around the world, jetted around the world, and we were very happy. CPEC, Chinese turn came, and I've told you the story. We did that already. So look at that recurring pattern. Aid substitution for reform. 50s, 60s, 70s, 80s. And I should have put in this chart of, I forgot that. I should have put in the chart of the IMF programs. We've been in the emergency ward forever. ये हमारी story है, समझ ले. Pakistan repeatedly borrowed from Washington, from everywhere. We've always thought temporary relief. It's like a cancer patient trying to seek aspirin. We don't want to change our lifestyle or the way we live. And I've worked on this, talked about it a lot. And these silly visions that Planning Commission puts out without actually doing the hard work, like Udan, we are flying without thinking. We are flying without a plan. Where are we flying to? God knows. Well, let me give you a bit of economics too. I think it's important to put that in. Just 3 days ago, the Nobel Prize or 2 days ago, day before yesterday, Nobel Prize for economics this year was announced. 3 people, as you see there, Mokir, Aghion, and Howitt, awarded the prize. Their key insights are growth is technologically driven. Mokir got it for his economic history. Growth is driven by technological improvements, by innovation, not by making textiles, not by importing machines. I call my industrialists man with a machine because they do nothing else. They import machines and then they think the machine will earn the money. That is yesterday's industry. Growth is driven from within, not from money. In fact, my classmate who got the Nobel Prize, Paul Romer, in I think 5 years ago, 6 years ago, he had a famous statement which I quote everywhere. Poor countries are poor not because their not because they're object short. That they don't have, it's not that they have less roads, less railways, less this, that, etc. It's because they are idea short. They don't have ideas. And ideas come from research and innovation. But when you got 260 universities that are doing no research, where professors are politicians, and your politician becomes a professor even without earning a professorship, what do you expect?
Infrastructure is necessary, but it's a waste if you can't back it up with investments. So I think these are important things to think about. 2024, last year, these three won the Nobel Prize, Acemoglu, Johnson, and Robinson. Well, what did they say? They said the most important thing is institutions. What are institutions? Institutions are rules of the game. Institutions are your civil service. Institutions are your constitution. Institutions are how you organize yourself. Well, they talked about extractive institutions. The colonial institution, which was built by the Brits, was supposed to take profit from here and send it to England. We still have that same institution. And these people are taking the profit and investing it overseas, as you know yourself. It's happening. So we know that we don't have the ingredients for growth without reform. Unless we do what these 6 Nobel Prize winners are saying, let's translate it into a little bit of growth strategy. What does it mean? Pakistan must shift from just getting money, borrowing money, to developing some ideas for infrastructure, for innovation. And that your roads, etc., energy is useless unless you can do some research and think about things. Unless you can have competition, entry, and flexibility, unless you can have some place where people can do some hard work. Like I keep telling kids like yourself when I meet them, why are you studying? Why don't you go open a business? Why don't you go and open a street vending stall or something? But I tried to get street vending stalls done, and the bureaucracy killed them. They don't want you to do that too. So what do? We need markets, institutions, and human capital to drive growth. And that's very important. But no one wants to do that. The government doesn't want to do it. They want to build universities as a political ploy. I remember one politician came to me in a webinar, and I've done this often. I said, why do you build universities? Oh, I have to win votes. I said, but you know the quality is bad? Oh, we don't care. That's okay. Students are stupid. They'll come anyway. So my friend, that's who you are in their view. So CPEC is a complement, not a game changer. Without reform, I'm sorry, there is no point in doing CPEC. It's not a game changer. The professor and the economic team has to do some hard work, which they're not ready to do. They don't even sit together. What hard work will they do? Well, let's go to my growth theory that I talked about. We need creative destruction. We need some firms to go. For example, we need the car industry to die. We don't have a car industry. We have a car assembly industry. We need the fertilizer industry to die. It's subsidized. It's not clearly a competitive industry. We need to develop urban productivity. Urban system is very bad. It's a productive possibility, but we don't do it. So we need a very important change. And we need an innovative open economy. Our economy is too closed. It protects old industries. It protects dead industries. We need to change that. Basic ingredient that we have to talk about: markets that don't work. We don't have a single market in the country. Why? Because the bureaucrats interfere in everything. The politicians interfere in everything. They even want to fix prices. For example, there are price committees in every city or in every, I think, union council. And the DC is asked to look at prices. I mean, Dr. what Nadeem, we nonsense. can't hear you. We lost you on You this slide. lost me? What happened? Okay, let me check. Can you hear me now? Hello? Wait, let us reconnect. क्या हो गया? Hello? Yes, we can hear you now. Okay, great. So the point is, we have to think about these things very carefully. So my framework for economic growth was, we need to have market prices. We need to have reduce the footprint of the government. The government is all over the place. We need cities to be more productive. We need land use to be better. I got your professor once involved in a project like that. Unfortunately, it didn't go anywhere because we don't like to do things properly. We need to energy governance system to improve. We need human capital, but human capital is not these universities. We need these 260 universities to reform. We need them to change. These universities have become housing colonies. Professors make their own houses and enjoy themselves. Professors sit there for a lifetime. They don't do any work. They've got old notes. Research is absolutely dead. I've got a book on research. I should have put it on here. I didn't. The research in Pakistan is bad.
is very bad. And we have to change that, unfortunately, but we can't. These professors are not out to teach you. Sorry. And the professor politician professor is also not out to do anything. So what do? We need governance and decentralization. For example, universities need to be decentralized. What is this nonsense that the education secretary is appointing vice chancellor? And that Mariam Nawaz is interviewing vice chancellors. What is this nonsense that vice chancellors are not professionals? They are professor politicians. We have to change all this. We have to bring in serious thinkers. Why is Pakistan not winning the Nobel Prize? Why are not shooting? Why are we not shooting for that? Here is my growth strategy. You'll see it. You can find it on the web. We have to innovation, entrepreneurship, open markets, property rights. We still don't have property rights. Decentralization. We still don't have decentralization. We have no knowledge-based policy, despite people yelling, politicians yelling, we were a knowledge economy. What knowledge economy? We don't respect merit. Nobody gets appointed on merit in this country. And anybody who gets appointed on merit is thrown in jail if he says anything wrong. So what do? Growth comes from freedom to be creative and not just concrete, not just building concrete. And you have to allow diversity of opinion. This thing that everybody has to have one opinion, I'm sorry, that won't work. Reform seekers in Pakistan, yeah, lots of things that need to be done. CPEC could have been a reform platform if a government wanted reform. But all they want is money and to cut ribbons and to fly around the world, jet around the world. They can't fix a single thing, unfortunately. They're relying on foreign consultants to do everything. That's another thing that's important. I say this all the time and people hate me for it. They rely on foreign consultants, but they don't rely on your professors. What did that say? Either your professors are useless On or the the foreign slide, consultants are too good. Sorry? please. Sorry. We lost you on this slide. Can you repeat? Sorry for inconvenience. जी क्या हुआ ये आपका कोई सिस्टम मेरा ख्याल आपका नेट नहीं ठीक anyway देखिए point बड़ा can you hear me now Yes, we can hear you now. Okay, point is we need serious reform. And this business of borrowing money, making projects and ribbon cutting and then traveling around the world is not work. We need serious reform. How do we do serious reform? That's the key thing that we have to talk about. And people have to discuss this. What is the key reform that is necessary? And the part of the key reform is also we have to rely less on foreign consultants. And we have to upgrade our professors so that they can advise the government. How do we do that? Very tough issue. Very tough issue. Yes, some people from the universities will have to be fired, just like half the government needs to be fired, just like the SOEs, PIE, etc., all these state-owned enterprises. People need to be fired. This business that I've got a government job and now I can relax, this is killing our economy. But who has the guts to talk about this? Nobody has the guts to talk about this. So the real game changer is that we have to talk about reform, reform, reform. Reform the civil service, reform the judiciary. The bloody judiciary protects public sector workers. They do not want to let anybody be fired. If you can't fire anybody, you can't have governance, period. You have to have, there's only one true game changer, that's reform. It is not borrowing money. It is not cutting ribbons. It is not traveling the world and trying to do diplomacy. That is the problem, unfortunately, that we have to think about it. And my friends, research must lead. But how will research lead? We have to have respect for researchers. We have to respect intellectual thinkers when they think. For example, when you collaborate on a project, you have to respect the other person. I can quote you chapter and verse where these three people who got this Nobel Prize, they worked on different papers, but they collaborated. They respected each other and they cite each other. In our part of the world, we don't even cite each other. I did a project with a few people and the very senior so-called academics. One bureaucrat called them and they were so scared. Bureaucrat called them and said, don't talk to Nadeem. Can you imagine? These senior professors said, yes, sir, we will not talk to him. We will kill his intellectual property rights. We will kill him because he speaks too much. If you don't have merit, my friend, if you don't recognize innovators, if you don't recognize thinkers, you can't go anywhere.
That is the problem. Innovators need to be respected. Business also needs to be respected. We don't even respect businessmen. This successful businessmen are put down by the ministers and the politicians, and they think they're bigger than them, and they try and close their doors. They call them corrupt. They put them in front of NAB. Has to end. And then we have to have markets. But how can we have market if the bureaucrats and the politicians want to control everything? We have to respect that. So, China was trying to do the right thing for Pakistan. We didn't want to do the right thing. We wanted to retain colonialism because we like colonialism. We love colonialism. We are Gora Sabs. We love the Gora Sab. Gora चपरासी भी मिले हो ना वहां से सारे मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं. प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गोरे दो तीन चपरासियों को अपने साथ कमरे से बाहर निकल के बुलाते हैं. हम जैसे लोगों को तो जलील करते हैं, उनको बाहर बुलाते हैं कमरे से. वो बंदे मेरे पास आते हैं रात को खाना खाने. हाँ भाई ये हुआ है. मैं बड़ी अच्छी बात है यार. तो ये तो अपने लोगों की इज्जत है और ये गोरे की इज्जत है. हम क्या करें? Reform, innovation, governance are the real path to prosperity. But ये मेरा ख्याल हमारी ज़िंदगी में तो नहीं आनी. I have written a apology to the youth of Pakistan. पढ़ लें अगर आपका टाइम हो. नेट पे पढ़ी है, सबस्टैक पे पढ़ी है. और मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है कि apology to you people, we failed you. We are a pathetic people, my generation. We are not capable of change. We are not capable of respecting merit. We are not capable of giving anybody any respect except for the powerful. We suck up to the powerful. We are sucker uppers to the powerful. And the powerful respect us only when we suck up to them. Whether you youth will be better, whether you youth will be able to make a change, whether you youth will be able to do anything, I'll wait to see. I'm not sure because I've talked to a lot of kids. I go to a lot of universities. I do a lot of things there. Unfortunately, I don't have much hope because we are not a change people. We want to stay static. Thank you. Any questions? I'm here. Thank you, Dr. Nadeem, for such an insightful session. I would like to open the floor for the students to ask questions. Any students want to ask Dr. Nadeem? It could be related to the topic that he has discussed, or it could be related to the themes on which you are working related to CPEC. Assalamu alaikum. Ji, walaikum salam. This is SIA Fatma. So, CPEC 2.1 हमने थोड़ी बात की रिगार्डिंग क्रिटिसिज्म एंड ऑल. अब जो CPEC 2.0 है उसके लिहाज से उन्होंने एग्रीकल्चर, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबल ग्रोथ पे ज्यादा फोकस किया हुआ है कि. और जैसे अभी JWCC की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने 3 मेन चीजें मेंशन की थी: यूथ एट कोर, और पीपल इन लीड, और एक्सपोर्ट्स एज इंजन ग्रोथ. तो इन्होंने 3 बातें मेंशन करते हुए और बहुत सारी चीजें उन्होंने CPEC 2.1 की फेज 1 का बोला था, और फिर इन 3 को मेंशन करते हुए बोला कि ये अब 2.0 में सबको देखते हुए हम करेंगे. तो बट व्हाट आर योर थॉट्स रिगार्डिंग द क्रिटिसिज्म दैट यू मेंशन अर्लियर? देखिए जी, slogans don't create growth. The Chinese use slogans, but under the slogans there's a lot of hard work. ये हमारा मसला है, ये हम स्लोगन्स विजन 2025 उड़ान पाकिस्तान करके बैठ जाते हैं. नीचे जो काम करना होता है वो क्या है? फिर हम बंदे हायर करते हैं अपनी मर्जी के. ये नहीं कि हमको मेरिट के बंदे हायर करें. जो आप कमेटीज होती हैं तो हुकूमत की, उसको देख लें. दे हैव चमचास इन देयर. ऑल द कमेटीज आर बेस्ड ऑन ब्यूरोक्रेट्स. नो वन थिंकर. आपके प्रोफेसर तो होते ही नहीं वहां. तो आई थिंक इट्स अ बिग कमेंट ऑन योर प्रोफेसर्स. It's a big comment on you people. Why is it that you guys don't count? I've talked to many HEC chairmen and I keep asking them, why don't our professors count? I talk to the government, they say professors are useless. Why should we talk to them? So the problem is that if you think that your people are useless, for example, right now they've got 2 consultants there. एक है Stephen Durkin, नहीं 3-4 है. एक McKinsey है, एक ASI है, एक OPM है, और एक वो अपना Scott Jacobs है. These guys are all advising the government. They come in for 2 weeks from outside the country, sometimes a week, and they advise the government. I mean, what nonsense is this? People from outside coming and advising the government, and then nobody locally has the vision or the idea to advise them. But then we are the fools because we are incapable of talking to each other. For me, as I said,
that these people on the say-so of one bureaucrat, they just backed off. They said, oh my God, no, bureaucrat says this, so we have to give up our intellectual freedom or intellectual access. I mean, this is a huge problem in this country. We are so beholden to bureaucrats, and we love to suck up to the bureaucrats and the powerful. We need people like Noam Chomsky, we need people like Mersheimer, we need people like Milton Friedman, we need people like Gary Becker, etc. People who were independent of the government. Thinkers who were independent of the government, who were capable of changing the world. They can talk about agriculture. Yeah, we've sent, I think we've sent about 500 kids to for study in China agriculture. When they come back, what will they do? They'll all be sitting in the ministries. Some of them are from ministries. I know, for example, as one of the people from the planning committee, two or three of the people from the planning commission used a Chinese scholarship to visit China and see China and come back. So for God's sakes, it's our country. We have to run it. We can't rely on China. If we are talking about education, youth, etc., this is our job, not China's job. I don't know what China can do in these areas. Or are we that stupid? We've got 5, 6 great agricultural universities. We've got about 20, no, maybe about 50 research stations in agriculture. Before we turn to China, we should ask those people, what are you doing? Are you doing anything worthwhile? So I don't think we can get away by saying, oh, CPEC 2.0, my God, why we've done it, yes. And then you go around making speeches, and then you rush off to China for a 4-week trip, come back and rush off to China for a 4-week trip, then you rush off to China for a 4-week trip, then you go to USA and UK. I'm sorry, it doesn't work that way. The world doesn't work that way. Then nothing works that way. Would you agree with me? Anyone else want to ask Dr. Nadeem any other question related to their theme? Or Let me just say कि जी हमें CPEC से क्यों इतना प्यार है? We are a country of 250 million people, 5th largest country in the world. Are we a project of China? I mean, China के साथ हमारी relationship बहुत अच्छी है, and I'd like it to remain, and I think China is a very good country and we should partner with them. But we can't become a project of China. Let me ask you kids a question. Are you a project of your father? Or your parents or your grandparents? Nobody can be anybody's project. Why is the 5th largest country ready to become a project of China? Secondly, let's look at the money that's coming in. This is 60 billion over 30 years. That's 2 billion a year. And even that comes in slowly because we have so many hurdles. So we've got 20 billion over the last so many years, I think 10 years. And that's about 2 billion a year. Okay, fair enough, 2 billion a year. What is 2 billion a year? 2 billion a year is 0.5% of GDP. Our GDP is $410 billion, $8 billion. So it's 0.5% of GDP. Will 0.5% of GDP coming into the country be a game changer? I don't think so. I think that's just, what can I say? I just laugh at this. That 0.5% of GDP coming in, 2 billion coming in a year, 4% of GDP is 1%, 0.5% of GDP is going to change our game? While we don't invest anything, while our people are sitting back and not investing. I have Hussain Dawood, one of our best industrialists, leaving the country, while many others, Miftah Ismail, Candyland, he was with me on my channel the other day, twice he's been there, please do listen to him. He's leaving the country. I mean, his business, sorry. And so many others, they don't want to invest here. And we think 0.5% of GDP will change us. I think we really need a wake-up call, and young people like you should ask these questions. I mean, what is youth for? Youth is for asking questions, my friend. Old age is for us settling down and accepting life as it is. But you people should be asking questions, and I'm just raising the questions for you. If you're doing this project, ask these questions. Don't accept that CPEC is a game changer. It can't be. At 0.5% of GDP, I don't think it can change anybody's game. If I give you 0.5% of your bloody income, what game am I going to change for you? So I think this is a big con job that's going on in Pakistan because it's a freebie to our people, politicians, bureaucrats to travel around the world, enjoy themselves, cut ribbons, and pretend as if they're working, while the Chinese are doing the hard work. We are not doing the hard work at all. Assalamu alaikum, sir. This is Tabish Ali. Ji.
میرا سوال یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں لائک آئی ایم ایف، ورلڈ بینک اور اے ڈی بی، جو کہ پاکستان میں ڈفرینٹ پروجیکٹس کے تھرو انویسٹ کرتے رہتے ہیں، فائنینس کرتے رہتے ہیں یا اپنی ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے ہیں، تو ان کا اس سی پیک میں ان کا کیا پرسپیکٹیو ہے؟ اس کو آپ تھوڑا سا بتا سکیں. دیکھیے جی وہاں پالیٹکس آ جاتی ہے. بٹ فیو ایئرز اگو, I think 5-6 years ago when I was in the US, تو Atlantic Council یا کہ I don't know, some think tank, I had to give a talk there on CPEC. تو میں نے انہیں یہی کہا تھا کہ جی بات سنیں, you guys did this to us. Don't forget کہ کیری لوگر بل بھی تھا 2010 اور 15 تک, جس میں $7.5 بلین ہمیں آیا تھا امریکہ سے. اس سے پہلے میں نے آپ کو دکھا دی ہسٹری, بڑی چیزیں آئی ہیں دنیا سے. اے ڈی بی ورلڈ بینک نے بڑے ہمیں پیسے دیے, بلکہ اے ڈی بی ورلڈ بینک آئی ایم ایف وغیرہ ہر سال ہمیں $2-3 بلین تو وہ دے ہی دیتے, بلکہ میرا خیال ہے کہ سارے کمبائنڈ وہ سی پیکس زیادہ پیسے میں دیتے ہیں. اور ایز یو سے ٹیکنیکل سسٹم بھی دیتے ہیں, تو ہماری تو کوئی گیم نہیں بدلی, ہم تو وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری تو گیم وہی ہے, ہم وہی سست بیٹھے ہیں, وہی کام نہیں کرنا, وہی گورنمنٹ کی نوکری لینی, وہی گورنمنٹ کی نوکری میں بیٹھے رہنا. وہ پروفیسرز نے وہی آ کے لیکچر پڑھانے, نوٹ پڑھانے ہیں, اور پروفیسروں نے کوئی ریسرچ نہیں کرنی, کوئی کام کی بات نہیں, گورنمنٹ نے پروفیسروں سے بات نہیں کرنی, فورن کنسلٹنٹ نے آ کے یہ کرنا ہے. تو یار مجھے نہیں سمجھ آتی کیا چینج ہوا ہے. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف وغیرہ, میں ان کے خلاف بھی لکھتا رہتا ہوں, پلیز دیکھیے میری ویب سائٹ پہ جا کے یا میرے ویڈیوز. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف وغیرہ, آئی ورک ود دی آئی ایم ایف فور 30 years, so I know the IMF very well. The point is کہ ان لوگوں نے جو وہ کام کرتے ہیں, وہ کام ہوتا ہے اگر آپ کی حکومت خود ٹھیک کرے. آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے اپنا کام تو ٹھیک کرے نا. ورلڈ بینک وغیرہ نے بھی کہہ دیا, ورلڈ بینک کی ابھی ایک رپورٹ نکلی, انہوں نے بھی کہا ہے بھائی آپ اپنا کام نہیں ٹھیک کرتے. بار بار کہتے ہیں. یو این ڈی پی نے تو آج سے 10 سال پہلے کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ تو بالکل ہی فارغ لوگ ہیں بڑی, بلکہ میں اس بندے سے ناراض بھی ہوا تھا جس نے یہ لکھا تھا. میں نے کہا تو کیا کر رہا ہے, ہماری بےزتی کر رہا ہے. تو خیر بات تو اس کی صحیح تھی, بےزتی تو اس نے ہماری کی, تو میں تو ڈپلومیٹکلی اس سے لڑ رہا تھا, بٹ بات اس کی صحیح تھی. ٹریجڈی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں پہ ہم ریلائی کیوں کرتے ہیں. چین نے ترقی نہیں کی ان لوگوں پہ ریلائی کرنے. میں آئی ایم ایف کی طرف سے چین جاتا تھا, چین ایسے نہیں ہمارے آگے لیٹ جاتا تھا. چین ہمیں کہتا تھا ہم یہ کریں گے. میں چیکوسلوواکیا, اس نے کہا ہم کریں گے. جدھر جاتا تھا لوگ کہتے تھے ہم کریں گے. یہ نہیں کہ ہم آپ کے آگے لیٹ جائیں گے. ٹھیک ہے, ہمارا جو یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم لیٹ جائیں گے, پھر فیتے کاٹیں گے, پھر دنیا کی سیریں کریں گے. آئی مین کم آن یار, اپنا کام کب کرنا ہے. مجھے بتائیں 40 سال ہو گئے ہیں بجلی کے پرابلم کو. Have you fixed your electricity problem? 40 years and you haven't fixed your electricity problem? Why not? Tell me. This is the question that we, the youth, you must ask people. کہ یار یہ 40 سال سے ہمارے پر بہت چڑھا ہے الیکٹریسٹی کا, آپ نے کیوں نہیں فکس کیا؟ آپ 80 سال سے آئی ایم ایف میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی, کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انڈیا نے 1991 میں آئی ایم ایف کو کہا تھا, منموہن سنگھ نے آئی ایم ایف کو کہا بھائی جاؤ, اب ہم تمہارے پاس نہیں کبھی آئیں گے. اور اس نے اپنا سونا بیچ کے آئی ایم ایف کے پیسے واپس کر دیے. اس نے کہا میں پیسے واپس کر رہا ہوں, بس اب میرے پاس کبھی نہ آنا. ختم بات. کیا مسئلہ ہے؟ دلیری پکڑے, کام کرے, محنت کرے, بجائے اس کے کہ نہیں جی ہم ادھر سے پیسے آ جائے, ادھر سے پیسے آ جائے. ہم نے اپنے بچوں کا مائنڈ بھی تباہ کر دیا یہ کہہ کہ پیسے مانگو پیسے مانگو. The money is not the problem. The problem is the mindset, is the ideas, is the ability to do hard work. That's the problem. جی السلام علیکم سر, میرا نام اقرا اقبال ہے. سر, بی I wanted to ask about IRR. Like, what were the جب انیشیل پروجیکٹس کا IRR کیا تھا, اور once they were completed تو ان کا کیا تھا, and also what were the key factors جو امپیکٹ کرے تھے ان کے پروجیکٹس کو, IRR of CPEC projects. Very good question, very good question, Ikra. I compliment you. The problem is کہ یہ تو کیلکولیٹ ہی نہیں کرتے ہم. یہ پلاننگ کمیشن کا کام ہے. پلاننگ کمیشن کا کام یہ نہیں اڑان نعرے لگاؤ اور جناب تقریریں کرتے پھرو. پلاننگ کمیشن کا کام یہ ہوتا ہے آپ آئی آر آر نکالیں, کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں, ٹیکنیکلی پروجیکٹ کو اپریز کریں, اور ٹیکنیکلی پروجیکٹ کو اپریز کر کے اس میں جو امپلیمنٹیشن ہے اس کو واچ کرے. جیسے آپ نے کہا کہ پہلے آئی آر آر کی تھی, بعد میں کیا, بڑی امپورٹنٹ سوال ہے. پلاننگ کمیشن کے نظام میں بنے ہوئے 5 چیزیں. PC1 جس میں پہلی آئی آر آر نکلتی ہے, ٹھیک ہے. PC2 جس میں پروجیکٹ کی کنسیپچولائزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ سرپرائزنگلی PC1 کے بعد آتا ہے, پر PC2 پہلے آنا چاہیے, PC1 بعد میں آنا چاہیے. خیر, اس کے بعد
PC3 جو ہے وہ پروجیکٹ کے دوران جیسے کرتے ہیں. PC4 ہے پروجیکٹ کمپلیشن رپورٹ، جس میں آپ باقاعدہ سب چیزوں کا نام دیتے ہیں، حساب دیتے پورا. اور PC5 ہے جو 3 سے 4 سال کے بعد آپ کرتے ہیں، جس کے اندر آپ ایکس پوسٹ ایویلیویشن میں یہ جو آپ نے IRR کی بات کی نکالتے ہیں آپ اور بتاتے ہیں قوم کو کیا ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس، میں نے بتایا نا، میں 3 سال پلاننگ مسٹر رہا، میں نے بڑی کوشش کی کہ بھائی PC4-5 بنا لو. وہ بیوروکریٹ کہتے ہیں ہم کیوں بنائیں، ہم نے پروجیکٹ ختم کر دیا، ختم ہو گئی بات. بناتے ہی نہیں وہ یہ چیزیں. دے ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ، دے جسٹ ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ. اب وہ بالکل منہ پہ کہتے ہیں ہم نہیں بناتے، جو کرنا ہے کر لو. میں نے ایک آپ کو نئے پروجیکٹ میں ان کا دیکھ لو، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں پروجیکٹ کی بھرمار ہے، روز ایک آتا پروجیکٹ. پہلے پولیٹیشینز کہتے ہیں میری گلی نالی بناؤ بغیر انالیسس کے. پولیٹیشین ممرے میں آ جاتے تھے مجھے دھمکیاں دیتے تھے یہ پروجیکٹ لگاؤ. تو یہ کام ہم نے چھوڑ دیا بی بی، یہ چھوڑ دیا، ہم یہ کام نہیں کرتے. اب ہم صرف پروجیکٹ لگاتے ہیں فیتے کاٹنے. اب میں آپ کو بتا دوں، فار ایگزامپل نیلم جیلم کا ڈیزاسٹر آپ نے پتہ نہیں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا. 70 بلین پہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا، جا کے ختم ہوا 500 یا 700 بلین شاید، اور وہ چلا ہی نہیں. اب پروجیکٹ ہی ختم ہو گیا، 700 بلین ہمیں پھونک دیے. اسی طرح اسلام آباد ایئرپورٹ شروع ہوا تھا، مجھے یاد نہیں کتنے پہ، جا کے $1 بلین پہ ختم ہوا تھا. اور اس کی کیا ایرر ہے، میرا تو خیال ہے بالکل نہیں میچ کرتی. تو یہ سب چیزیں واضح ہونی چاہیے. بٹ ہمارا پلاننگ کمیشن اگر اڑان کرتا پھرے اور سلوگنز پہ کام کرے اور یہ کام نہ کرے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو ہم یہی کر سکتے ہیں نا کہ بیٹھ کے بس یہ باتیں کریں. نہیں وہ لوگ انٹرسٹڈ یہ کام کرنے میں. آپ کا سوال بہت اچھا ہے، اینڈ آئی وش پیپل وڈ آسک دیز پیپل کہ یہ کیا ہے بھائی، بتائیں ہمیں. ان کی ویب سائٹ پہ جائیں، کوئی نہیں لکھا ہوا. کیوں نہیں لکھا ہوا؟ پہلی چیز ویب سائٹ پہ یہ ہونی چاہیے، وہ کوئی نہیں ہے. جی Ahram want to ask. We will take one more question after that. جی السلام ضرور. علیکم سر. میرا کویشچن یہ ہے کہ جو سی پیک کے انڈر جو پروجیکٹس بنتے ہیں ان کے لیے ڈیپٹس اور لونس وغیرہ دیے جاتے ہیں، ان کی جو انٹرسٹ ریٹ ہے اور جو ان کے ڈیپٹ ریپیمنٹ ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اور دوسرا سر، یہ اتنا اکنامیکلی بینیفیشل ہے کہ ان کے اندر سے اتنے اکنامک ریٹرنز آ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ بینیفیشل ہو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی، اور یہی پچھلے سوال کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. If we were interested in doing this analysis, we should do it, but the planning commission's job is to do it. planning commission کا کام ہی ہے. تب تو میں اب یہ کہتا ہوں، میں نے کتاب بھی اس پہ لکھی ہے پلاننگ کمیشن پہ. میرا خیال ہے میں پلاننگ کمیشن اب بند کر دینی چاہیے، ماضی کی بات ہو گئی ہے. یا اگر بند نہیں بھی کرنی تو اس کو ہمیں ٹرانسفارم کرنا ہے ٹو گروتھ کمیشن. اور ہمیں جو اپنا یہ پروجیکٹس ہیں، پروجیکٹ کو ختم کر دینا چاہیے. پروجیکٹ کو منسٹریوں کو خود کرنے دیں، ان کو اپنی اکنامکس کے ساتھ جوڑنے دیں کسی طریقے سے. یہ اگر ہم کام کر سکتے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ پلاننگ کمیشن نے یہ کام چھوڑ دیا، وہ نہیں کرتے. حالات تک ان کا کام یہی ہے کہ وہ کریں، یہی ڈیسائیڈ کریں کون سے پروجیکٹ لگنے آن دا بیسس آف کلیئر ایویڈنس، کانکریٹ ایویڈنس، کاسٹ بینیفٹ انالیسس، IRR، کیا بینیفٹ ہو رہا ہے. پھر اس کو 5-10 سال کے بعد ایویلیویٹ بھی کریں اور بتائیں ہمیں کیا ہو رہا ہے. پر وہ کرتے ہی نہیں یہ کام کوئی بھی حکومت میں نہیں کرتا. ڈونر پروجیکٹس فار ایگزامپل اتنے سارے آتے ہیں، ان کی ایویلیوشن کوئی نہیں ہوتی. میں نے ابھی شروع کی، میں 2-3 ایویلیوشن اپنے آپ بیٹھ کے کر رہا ہوں، پر میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا. یہ تو ایک ادارہ ہونا چاہیے جو پوری چیزوں کا کام کرے. ٹھیک ہے، آپ کی یونیورسٹیز اس میں انوالو ہونی چاہیے. بڑی دفعہ میں نے کہا ہے کہ یونیورسٹیز کو انوالو کرو کہ وہ جا کے اپنے آپ تحقیق کریں اور بتائیں. آپ لوگ تحقیق کر کے بتائیں کہ پروجیکٹ کیسا چلا ہے. جیسے کراچی سرکولر ریلوے ہے، آپ لوگوں کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے، مانیٹر کرنا چاہیے. بڑی دفعہ بات ہوئی ہے، وہ بیوروکریٹس کہتے ہیں نا یہ کام نہیں ہوگا. بھائی وائی کانٹ آر چلڈرن، وائی کانٹ آر یونیورسٹیز ڈو دس تھنگ. میں انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور کا بھی گیا تھا، میں نے ان سے پوچھا بھائی آپ کے سامنے بنا ہوا ہے میٹرو، اس کو کیوں نہیں ایویلیویٹ کرتے؟ کہتے ہیں حکومت ہمیں نہیں کرنے دیتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمیں ایک سسٹم بنانا ہے، اپنی یونیورسٹیز کو انوالو کرنے کی. 260 ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس ہیں نا یونیورسٹیز، جو پروفیسر گھر بنا کے بیٹھے ہوئے یاشی کر رہے ہیں. اور جو ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، وائس چانسلر کے گھر میں جاتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، وہ تو محل لگتا ہے، اور گاڑیاں اور یہ اور وہ، اور جناب پرانے نوٹس پڑھا رہے ہیں. یہ کافی بات ہو گئی ہے یار، اب ماڈرنائز کریں، کوئی نئی بات بنائیں، یا تو یونیورسٹی کو بند کر دیں، چھوڑیں، کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا، پڑھا بچوں کو کوئی ایمبیشن دیں، بچوں کو بتائیں کہ بھائی یہ کام تم کر سکتے ہو، تم جاؤ مانیٹر کرو پروجیکٹ سالے، تم دیکھو کیا ہو رہا ہے، نیلم جیلم جا کے دیکھو، رپورٹ دو تم لوگ. یہ بات بنتی ہے اگر ہم ایکچولی کام کرنا چاہتے ہیں، محنت کرنا چاہتے ہیں.
پر اسی وہ پوائنٹ یہ ان کا تو شوق یہ ہے، وہ اخبار میں پکچر آ جائے گی، ربن کاٹ لیا ہے، ایم او یو سائن کر لیا ہے، پھر سیر کر لی، پھر ٹرمپ سے بات کر لی، پھر ادھر کر لیا، پھر ادھر کر لیا. تو یار اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی. یو ہیو ٹو ڈو سم. اور پھر یہ کہہ دینا کہ یہ تو بہت مشکل بات ہے، میں نہیں کر سکتا. بھائی دیکھیں نا، اس سے تو میری پولیٹیکل چلی جائے گی. پھر یہ بھی ایک اور تماشا ہے، ہم نے بچوں کو اسکالرشپ دینے میں تو اسکالرشپ کے بھی خلاف ہوں. بھائی کیوں اسکالرشپ دے رہے ہیں؟ آپ لوگ کام کریں، محنت کریں. میں جب وائس چانسلر تھا میں نے تو نیٹ بیس اسکالرشپ بند کر دیا تھا، میں نے پیسے ہی واپس کر دیے. میرے پاس بچے آئے، یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا چلو کام کرو، آؤ میں تمہیں کام پہ لگاتا ہوں. کہتے ہیں ہم نے کام نہیں کرنا، ہمیں پیسے چاہیے. میں نے کہا پھر یہ تو غلط بات ہے. انفارچونیٹلی ہم نے یہ کام کیا ہے. برطانیہ، امریکہ میں سب جگہ ورک اسٹڈی پروگرام ہوتا ہے، یہ نہیں تو مفت پیسے مل جائیں. یہاں مفت پیسے دیتے ہیں، مفت کمپیوٹر دیتے ہیں، مفت. تو ہم نے قوم کو جو مفت خری کی عادت ڈال دی ہے اپنے وہ پولیٹیکل فائدے کے لیے. آئی تھنک اٹس ڈیٹریمنٹل ان دا لانگ رن، اٹس گوئنگ ٹو ہرٹ اس. ہمارے بچوں کو عادت ہونی چاہیے محنت کرنے کی. جیسے میں بار بار بتاتا ہوں، گورے کا بچہ تو 3 نوکریاں کر کے فیس دیتا ہے، اور گورے کا بچہ پھر دنیا کی سیریں بھی کرتا ہے. گورے کا بچہ اور بھی بڑا کچھ کرتا ہے جو آپ لوگ کرتے ہی نہیں. تو خدا کے واسطے کم از کم کوئی نوکری تو کریں. آپ مجھے بتا دیں، آپ میں سے کتنے لوگ سائٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ کوئی ہاتھ کھڑا کرے گا؟ کون کوئی کام کر رہا ہے؟ کسی کے پاس کوئی نوکری ہے؟ یہی سوال میں اگر گوری یونیورسٹی میں پوچھوں، سب نوکری سائٹ پہ کر رہے ہیں. تو اگر ہمارے بچے نوکری سائٹ پہ نہیں کر رہے اور صرف پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد ٹاک شاپ میں بیٹھ رہے ہیں، اس کے بعد یاشی کر رہے ہیں، میوزک بجا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. آئی ایم آل فار ڈانسنگ، بٹ فار گاڈ سیکس یار، you have to work. And if we've created a generation that's not working, I think that's a fault, a big fault of the universities. Ji. We will take one last question. Soheba. Hello, my name is Soheba Khalid. Ji. And my question is that how is regional governance linked with CPEC Authority and Planning Commission? جیسے CPEC Authority جو ہے وہ چینج ہو کر پلاننگ کمیشن کو واپس دے دی گئی تھی، تو کس طرح جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ریجنل انٹرنیشنل گورننس جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہے اس کو اور نیشنل گورننس بھی؟ دیکھیے جی، سی پیک اتھارٹی جو ہے نا، سوری سی پیک، ایز اے سیڈ سی پیک از اے پروجیکٹ، چائنا کا پروجیکٹ ہے. تو یار ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، چائنا پروجیکٹ کرے. ہم نے اس کو گیم چینجر کیوں بنا لیا؟ ہم اس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ چائنا آئے، انویسٹ کرے، بڑی اچھی بات ہے، سر آنکھوں پہ. کوئی بھی آگے انویسٹ کرے سر آنکھوں پہ، یار ہم کون سا روکتے ہیں؟ کوئی بھی آ کے انویسٹ کرے، بڑی اچھی بات. پر ہم اس کو اپنی پوری گورننس تو نہیں دے دیتے نا. تو یس، چائنا آ کے انویسٹ کرے، ضرور کرے، اور ہمیں اس کو اتنا بڑا نہیں بنانا چاہیے. اس کو سمپل سی چیز ہے کہ وہ لوگ اپنا کام کریں آ کے، اور ہم آرام سے اس کے ساتھ اپنا ریفارم کریں. ہمارا کام علیحدہ ہے، ان کا کام علیحدہ ہے. ان کا کام ہے انویسٹ کرنا، ہمارا کام ہے ریفارم کرنا، ہمارا کام ہے ادارے بنانا، ہمارا کام ہے پروڈکٹیوٹی لانا، ہمارا کام ہے یونیورسٹیز بنانا، ہمارا کام ہے یونیورسٹیوں میں پروفیسر لانے، صرف ہاؤسنگ اسٹیٹس نہیں بنانے اور صرف ماشاءاللہ کنکریٹ کے جنگل نہیں بنانے. ہمیں یونیورسٹیز میں کوئی طریقہ کار لگانا ہے، بچوں کو ایک ایمبیشن دینی ہے، بچوں کو ہارڈ ورک سکھانا ہے، بچوں کو سکھانا ہے دنیا میں کمپیٹ کریں. پروفیسروں کو سکھانا ہے بھائی کوئی پتے کی ریسرچ کرو، کوئی کام کرو. یہ ہمیں کرنا ہے. دوسری طرف ہمیں یہ کرنا ہے، مارکیٹس بنانی ہے. ہمیں تیسری طرف یہ کرنا ہے کہ مارکیٹس کے علاوہ ہمیں انویسٹمنٹ کے لیے راستے کھولنے ہیں. چاہے آپ نے کھوکھے لگانے ہوئے، چاہے آپ نے بلڈنگیں بنانی ہوں. آپ پورے پنجاب میں، پورے کراچی بہت اچھی جگہ ہے، پر پورے پنجاب میں کوئی بلڈنگ نہیں بن سکتی. ہماری ہائیسٹ بلڈنگ ابھی تک آپ کی وہ میرا خیال ہے حبیب بینک ٹاور ہے، یا شاید اب آئیکن بن گیا جو اس کا ملک ریاض کا تھا. اب ملک ریاض بیچارے نے کام کیا، اس کو ہم نے ختم کر دیا. بھائی کیوں ختم کر دیا ملک ریاض کو؟ کون سا انڈسٹریلسٹ ہے، کون سا آنٹرپرینور، انڈسٹریلسٹ نہیں آنٹرپرینور ہے جو کہ کوئی نہ کوئی کونے نہیں کاٹتا؟ راکفیلر نے کتنی بدماشی کی تھی، روتشیلڈ آپ پڑھ لیں کتنی بدماشی کی، اسرائیل بنا گیا. روتشیلڈ نے اسرائیل بنوایا. ٹھیک ہے، آپ نے کل دیکھا تھا ٹرمپ نے شیلڈن کی کتنی تعریف کی ہے. وہ جو کیا شیلڈن میں نام اس کا بھول رہا ہوں، کتنی تعریف کی ہے اس نے. وہ بزنس مین تھا، اس نے اسرائیل بنوا دیا. ہم بزنس مین کو مارتے ہیں، بڑھنے نہیں دیتے. ذرا بڑھتا ہے ہم اس کو جوتیاں مارنی شروع کر دیتے ہیں. اس کو بھی بگا دیا ہے، داؤد کو بھی بگا دیا ہے، ملک ریاض کو بھی بگا دیا ہے، سب کو بگا دیا ہے. یار ایسے تو نہیں بھی گیم چلتی. آپ کو کوئی بھی انڈسٹریز کی آپ بایوگرافی پڑھیں، میں نے کافی پڑھی ہیں، انہوں نے کافی غلط کام بھی کیے تھے، بن گئے. جے پی مورگن تھا، سالے نے کیا کچھ نہیں کیا، بن گیا.
اس نے دنیا بدل دی. بھائی ایسے ہی کام ہوتا ہے یار. بل گیٹس بھی جو کام کر رہا ہے, کئی دفعہ لوگ گالیاں دیتے ہیں کہ ویکسینیشن پہ غلط کام کر رہا ہے وغیرہ, ہوتا ہے یار دنیا میں. ایلن مسک بھی چیزیں کر رہا ہے. بٹ آپ کو اپنے بزنس مین, اپنے لوگوں کو کچھ کرنے دینا ہے. اگر آپ کچھ نہیں کرنے دیتے اور صرف کہہ رہے ہیں کہ چائنا آگے کچھ کرے, تو آئی ایم سوری, یہ بات نہیں بنتی. وی ریئلی ہیو ٹو فگر آؤٹ واٹ از سی پیک. از اے good project, very good project. Let China do it. It's 0.5% of GDP. Let's not get excited about it. Tell the ministers to get back to work, do their own work and stop running to China. کیا کرنے جاتے ہیں چائنا؟ سی پیک کے سر پہ 10, 15, 20 دفعہ تو چائنا ہوئے ہیں. ایک بندہ نہیں, ایک بندہ. سیکرٹری چھوڑیں, ایڈیشنل سیکرٹری, جوائنٹ سیکرٹری, وہ سالے پتہ نہیں وائس چانسلر, چیئرمین, ہر کوئی چائنا سیر کر رہا ہے. کیا کرنے گئے تھے بھائی بتائیں؟ کوئی تو حساب دے. کوئی پتہ نہیں. تو آئی ایم سوری, ایسے نہیں قومیں چلتی کہ سی پیک کر لو. سی پیک از نتھنگ. سی پیک از اے پروجیکٹ, چائنیز پروجیکٹ, ویری گڈ, یو آر ویری ہیپی. اٹس آور فالٹ. وی ہیو اسٹارٹیڈ کالنگ اٹ اے گیم چینجر. اور اٹس ناٹ اے گیم چینجر. اٹس اے گڈ پروجیکٹ, ہیپی ٹو ہیو اٹ. لیٹ دیم ڈو دیئر اون ورک. اسٹاپ ڈوئنگ دس جے سی سیز. ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جے سی سی میں آپ بیٹھ کے بھیک مانگتے ہیں. پلیز گرو اپ. بھیک نہیں مانگا کرتے, بڑی بری بات ہے. آپ کو بچے, آپ لوگوں کو پیرنٹس نہیں سکھاتے کہ یار بھیک نہیں مانگا کرتے. تو آپ کی حکومت کیوں بھیک مانگتی ہے؟ سوچیے. Thank you, Dr. Nadeem, for such an insightful session. And I hope the final year DS student were able to gain some insights regarding the CPEC and CPEC 2.0 and the Planning Commission, which were discussed during this session. So on behalf of final year development studies and from behalf of Dr. Noman Ahmed, because he had some urgency to attend. So thank you, Dr. Nadeem, for your time, for your insights and your things that you have shared. And we will definitely look onto your books and the YouTube page that you have shared. That will definitely be helpful for us to move it forward. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. یوٹیوب پہ حق اکنامکس ڈھونڈیں اور سب اسٹیک پہ ندیم سب اسٹیک ڈھونڈیں. آپ کو بہت کچھ مل جائے گا وہاں, اور باقی بھی چیزیں نیٹ پہ بہت پڑی ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو. آل دا بیسٹ. خدا حافظ. Okay. Thank you, sir. Allah Hafiz.